اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کے آیت نمبر 216 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اپنی جان پیش کرنا، اسے تم ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو پسند کرو کہ لڑائی ہمیں دشمن کے ساتھ نہ لڑنا پڑے، اپنا مال پیش نہ کرنا پڑے، اپنی جان پیش نہ کرنی پڑے، مسائل کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سورہ مدنی اور مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور جنگ بدر کا 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، تو جب مسلمانوں کو جان پیش کرنے کے لیے کہا گیا تو کچھ لوگوں پر یہ بات بڑی شاق ہوئی، لیکن علامہ اقبال کہتا ہے کہ اپنی جان پیش کرنے کے بارے میں انہوں نے ایک بہترین شعر کہا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، کہ حق بات کی شہادت یہ ایسے سمجھیں کہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب انسان حق بات کی شہادت دیتا ہے اسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے اپنی جان پیش کرنی پڑتی ہے، اسے اپنا مال پیش کرنا پڑتا ہے، اسے اپنا وقت پیش کرنا پڑتا ہے، اسے اپنی صلاحیت کھپا دینا پڑتی ہے۔ تو ایسے جب انسان اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت کھپا دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ قتال کو اللہ کے راستے میں تم کوئی غلط چیز نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے کامیابیوں کی ایک نوید ہے۔ جب تم اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے قتال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کے دشمنوں سے قتال کرنے کی جرأت عطا فرمائے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔